آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے معاملے پہ جو سپریم کورٹ میں جو پروسیڈنگز ہوئی ہے، جو سماعت ہوئی ہے، اس میں بہت سے نئے پہلو سامنے آئے ہیں، بہت سے انکشافات ہوئے ہیں، اور ججز نے اپنے ریمارکس میں بار بار کہا ہے کہ جو سیاستدان ہیں وہ کورٹس کے ذریعے اپنی جو سیاست ہے اس کو مینیج کرنا بند کر دیں۔ اور اب اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ حکومت اور عدلیہ کے درمیان باقاعدہ ایک محاذرائی کا سلسلہ چل رہا ہے، اور دوسری طرف اپوزیشن جو ہے وہ بھی ہمیں منتشر نظر آتی ہے، اور اپوزیشن کی پارٹیوں کا ایک اتحاد جس میں تحریک انصاف شامل ہے، اور اس میں محمود خان اچکزئی صاحب شامل ہیں، اختر مینگل صاحب شامل ہیں، وہ ایک علیحدہ تحریک چلا رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک علیحدہ تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے، اور پھر تحریک انصاف کے اندر بھی حکومت کے ساتھ مذاکرات کے مسئلے پہ کوئی ایک رائے نہیں پائی جاتی، بلکہ دوسری رائے بھی پائی جاتی ہے، تیسری رائے بھی پائی جاتی ہے، کوئی چوتھی رائے بھی پائی جاتی ہے، اور پانچویں رائے بھی پائی جاتی ہے، اور شاید کل پرسوں تک چھٹی اور ساتویں رائے بھی آ جائے۔ تو یہ جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں پاکستان میں سیاسی استحکام کیسے پیدا ہوگا؟ آج ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے مسلم لیگ نون کی ایک سینئر شخصیت کو اور ایک تحریک انصاف کے سینئر رہنما، دونوں سے ہم بات کریں گے۔ معاملہ ایک ہی ہے کہ یہ ہم پاکستان کو لے کے کدھر جا رہے ہیں۔ جج صاحبان جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں آج کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ اپنے آپ کو مضبوط کرے، لیکن کیا پارلیمنٹ واقعی اس احساس سے دوچار ہے کہ وہ مضبوط نہیں ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر عرفان صدیقی صاحب، جو کہ پارلیمانی لیڈر ہیں سینٹ میں مسلم لیگ نون کے۔ عرفان صدیقی صاحب، آپ کا کالم ہے مذاکرات یا التماس نجات۔ جی میں اس سے بات شروع کر رہا ہوں، ججز کے معاملے پہ میں بعد میں آتا ہوں۔ اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ تحریک انصاف کا کوئی ایک موقف نظر نہیں آ رہا، اور وہ مذاکرات کے نام پہ التماس نجات کر رہی ہے، یعنی کہ ہمیں کوئی آپ نے جو این آر او ہے اس کو اردو ترجمہ کر دیا ہے التماس نجات۔ لیکن عمران خان صاحب نے تو ایک کمیٹی بنا دی ہے، اس میں علی مین گنڈاپور صاحب ہیں، شبلی فراز صاحب ہیں، عمر ایوب صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم تو مذاکرات کریں گے، اور شہریار آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں مذاکرات کریں گے تو فوجیوں سے کریں گے، اور رؤوف حسن صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں مذاکرات کریں گے تو فوجیوں سے کریں گے۔ تو پاکستان میں کھلم کھلا جی فوج سے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں سیاستدان، تو آرٹیکل 243 243 کدھر جائے گا؟ اور وہ پارلیمنٹ کی سپرمیسی جس کا ذکر کر رہے ہیں جج صاحبان، وہ کدھر جائے گا؟ بہت شکریہ میر صاحب، آپ نے میرے کالم کا بھی حوالہ دیا۔ اس کی بیک گراؤنڈ یہی تھی، دیکھیے جہاں تک پارلیمنٹ کی بالادستی کا تعلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہم لوگ آتے ہیں یہ بھی کلی طور پر اس سے بری الذمہ نہیں ہوتے ہیں۔ ہم پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ سمجھ کے پوری سنجیدگی کے ساتھ قانون سازی کرنا، معاملات کو دیکھنا، عوام کے مسائل کو دیکھنا، اور عوام کے جو اعتماد ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپس میں ایک اچھے ورکنگ ریلیشنز قائم کرنا، یہ چیزیں شاید ناپید ہوتی جا رہی ہیں۔ آپ بھی ایک بہت طویل عرصے سے پارلیمنٹ کے ماحول کو دیکھتے چلے آ رہے ہیں، جو ماحول آپ کو کچھ عرصہ پہلے سے دیکھنا آپ نے شروع کیا ہے۔ جیسے ہم ابھی ایک دفعہ ایک پروگرام میں آپ سے بات کر رہے تھے، جب صدر زرداری صاحب کا خطاب ہوا تو بات چلتے چلتے احتجاج تو ہمیشہ ہوتا تھا، اب بینڈ باجوں تک آ گئی ہے، بگلز تک آ گئی ہے، سیٹیوں تک آ گئی ہے، تو ہم آگے جانے کے بجائے پیچھے لڑک رہے ہیں۔ جب ماحول ہم خراب رکھیں گے، ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملائیں گے، بات نہیں کریں گے، چلیں آپ جو کرخت قسم کے یا سنجیدہ قسم کے یا آپس میں جو آپ کی چپکلش کے مسائل ہیں وہ نہیں حل آپ کر سکتے، آپ آپس میں تو مل بیٹھ سکتے ہیں، لہجے تو ٹھیک کر سکتے ہیں، گفتگو تو کر سکتے ہیں، ہاتھ تو ملا سکتے ہیں، قانون سازی پہ تو بات کر سکتے ہیں۔ یہ چیزیں بھی بڑی کم ہو گئی ہیں، تو اس لیے ہماری کمزوری میں، لیکن ایک جملہ مجھے کہنے کی اجازت دے دیں کہ پارلیمنٹ کو کمزور کرنے میں جو آواز اٹھی ہے کہ سیاستدان شاید ذمہ دار ہیں، کلی طور پہ نہیں ہیں۔ کلی طور پہ اس لیے نہیں ہیں کہ سیاستدانوں نے جب بھی قانون سازی کی، اس قانون سازی کو انہوں نے بعض ہمارے جج صاحبان نے اتنی اہمیت بھی نہیں دی جتنی کسی یونین کونسل کے اجلاس کی کسی قرارداد کو دی جاتی ہے۔ تو جب آپ پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کو اور پارلیمنٹ کی ترامیم کو بھی ایک خس و خاشاک کی طرح باہر اٹھا پھینکیں گے تو پارلیمنٹ کیا چلیں، کرے میں گی؟ آپ کو قاضی فائزہ صاحب نے آج ایک بات کہی ہے جی کیس کی سماعت کے دوران، سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔
جیسے اظہر من اللہ صاحب نے وہ جو کمیشن کا ذکر کیا دھرنا والا، میں خود کیا نہیں کر سکتا تھا؟ آپ کے خیال میں آپ کو، ہمیں دنیا کو نہیں پتا تھا پاکستان کو چلا کون رہا تھا اس وقت، مگر آپ لوگوں نے ان کو بچانا تھا یا نہیں بچانا تھا؟ میں خود یہ کام نہیں کر سکتا تھا کہ مجھے کمیشن کمیونٹی کمیشن کے پاس بھیجنا چاہیے، اس لیے نہیں کیا کہ کوئی میری ذات پہ نہ انگلی اٹھائے، کیونکہ دیکھیے میں نے لکھ کر کے دیا تھا کہ جنرل فیض حمید از بیہائنڈ اٹ. ناؤ آئی ہیڈ ڈسکوالیفائڈ مائی سیلف، دیٹس وائی آئی لیفٹ اٹ ٹو دا گورنمنٹ. عرفان صدیقی صاحب چیف جسٹس آف پاکستان کہہ رہے ہیں کہ میں نے فیض آباد دھرنا کیس میں لکھ کے دیا تھا کہ جنرل فیض حمید اس دھرنے کے ماسٹر مائنڈ تھے، آپ کی حکومت تھی، آپ کی حکومت نے اس وقت بھی اس کیس پہ عمل درآمد نہیں کیا، اب آپ کی دوبارہ حکومت آ گئی ہے، ابھی بھی آپ عمل درآمد نہیں کر رہے. چلیں آپ کہہ رہے ہیں جی پارلیمنٹ کے بنائے گئے قوانین پہ عمل درآمد نہیں ہوتا، لیکن فیض حمید کا ذکر تو نواز شریف صاحب کرتے رہے ہیں، تو آج تو چیف جسٹس نے کہہ دیا کہ میں نے لکھا تھا کہ یہ بندہ ہے، تو آپ کی حکومت نے نہ اس وقت کوئی کام کیا نہ اب کیا. قاضی صاحب کی جو آج کی گفتگو ہے اس کا مخاطب پتہ نہیں براہ راست ہم لوگ تھے یا ان کے اپنے ساتھی جج صاحب اٹارنی جنرل کو کہہ رہے تھے. اس میں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہماری کمزوری ہے، ہم نہیں کر سکے اور ہم شاید آگے بھی نہ کر سکیں. دیکھیں نا، میں یہ میری بات گزارش سن لیجئے چونکنے سے پہلے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے پرویز مشرف کا پورا کیس موجود ہے. شاید یہ پہلا کیس تھا کہ نواز شریف صاحب عدالت میں لے کے گئے، باقاعدہ ایک چارج شیٹ ہوئی، مقدمہ چلا، سزائیں ہوئیں، لیکن آپ جو پریکٹیکل حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب کو پھانسی دینا تو بہت دور کی بات تھی نا. ہم ایک دن سمبولیکلی بھی انہیں جیل میں نہیں ڈال سکے. جس دن ایک جج نے حکم دیا کہ جی آپ کی ضمانت منسوخ ہے، تو وہ اپنے گارڈز کے ساتھ اپنی گاڑی میں بیٹھ کے بڑے آرام سے چلے گئے چک شہزاد، اور وہاں ان کے گھر کے باہر جیل کی تختی لگا دی کہ جی یہ سب جیل ہے. یہ حقائق ہے نا. اب میں اگر ان کو توڑنے موڑنے کی کوشش کروں تو میں نہیں کر سکتا. لفاظی تو میں کر سکتا ہوں، لیکن حقائق کو میں کیسے تبدیل کروں؟ اس لیے قاضی فائز عیسیٰ صاحب ٹھیک کہتے ہیں، وہ نہ بھی فیصلہ دیں تو بہت سی چیزیں لوگوں کو نظر آ رہی تھی کیا ہو رہا تھا. یعنی جب شوکت عزیز یہ کہتا ہے کہ جی میرے گھر فلاں بندہ آیا وردی میں اور اس نے مجھے کہا جی کہ ان دو افراد کو باہر نہیں نکلنے دینا تم نے، ہم نے اس کو تو گھر بھیج دیا، اس شخص کے بارے میں کیا کیا؟ اچھا، اور ابھی ایک سیکنڈ جی، اور ابھی سر سپریم جوڈیشل کونسل کو تو چھوڑ دینا، ابھی وہ کیس چلا ہے قاضی صاحب کی عدالت میں چلا ہے اور شوکت عزیز کو انہوں نے بری قرار دیا ہے، لیکن اس کیس کے دوران بھی فیض حمید کو نہیں بلایا گیا. نہیں، فیصلہ تو آ گیا نا اس کیس میں. نہیں، فیصلہ آ گیا. میں کہتا ہوں کہ یہ پہلو اب بھی یہاں بھی تشنا رہ گیا کہ کیا شوکت عزیز ٹھیک کہتا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. یہ میری کچھ اطلاعات ہیں کہ فیض حمید صاحب ابھی بھی کچھ لوگوں کے ذریعے تحریک انصاف کی قیادت سے نہ صرف رابطے میں ہیں، بلکہ انہوں نے ہی ان کو یہ میسج دیا کہ بھائی آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی بات کریں، سیولین اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی بات نہ کریں. دانائی کی بات انہوں نے سمجھائی ہے ان کو نا. نہیں، یہ دانائی کی بات ہے یا تحریک انصاف کا جو بیانیہ ہے اس کو تباہ کرنے کی بات ہے، کیونکہ ان کے مشوروں سے تحریک انصاف کو ہمیشہ نقصان ہوا ہے، فائدہ نہیں ہوا.